بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتیہم الربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضورون سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین الا من وصال الجحیم وما منا الا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ صدق اللہ العظیم۔ آپ ان سے پوچھئے کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے، کیا تم نے اس وقت موجود تھے جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے لڑکیاں عورتیں بنایا تھا، تم دیکھ رہے تھے؟ سنو، یہ اپنے جھوٹ کہتے ہیں سب بات کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اس دعوے میں لوگ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے اب لڑکیوں کو پسند کر لیا اور تمہارے لیے بیٹے پسند کر لیے؟ کیا ہوگا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم اس پر ذرا بھی دھیان نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی کتاب ہے تو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ قائم کر رکھا ہے، اور جنوں کو ان کی حقیقت معلوم ہے کہ سب پکڑے ہوئے آنے والے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے جو یہ اللہ کے ایسے صفات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، مگر جو اللہ کے خاص بندے، مخلص چنے ہوئے بندے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تم اور جن کو تم پوچھتے ہو، تم کسی کو بہکا کر جو ہے جہنم میں لے جا سکتے نہیں، وہی جو جہنم میں جانے والے ہیں، جو گمراہ لوگ عقیدے ہیں۔ تو فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں جو کچھ ہے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، ہمارا ایک جو حیثیت، ہماری مقام سے مراد ہمارا ایک ٹھکانہ مقرر ہے۔ ہم سب باندھے ہوئے اللہ کے حضور ٹھہرے رہتے ہیں، اور رات دن ہم جو ہے ہم ہیں کہ رات دن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو سورہ صافات، صف باندھ کر فرشتے اللہ کے حضور ٹھہرے رہتے ہیں تمام کاموں کے لیے۔ تو صافات سورہ شروع ہوئی تھی نا، ویسے فرشتوں کی قسم کھا کے بات کی گئی تھی کہ جو ہے فرشتے جو اتنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد، کتنے کروڑوں کی تعداد اللہ ہی جاننے والے، سب اللہ کے آگے جو ہے بالکل بندے بن کر ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی۔ لا یاسون اللہ ویفعلون ما یؤمرون، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، ان میں نافرمانی کا ارادہ بھی نہیں رکھا اللہ نے۔ یہ دیکھو، نافرمانی کا ارادہ نہیں رکھا۔ تو یہ لوگ جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ جو ہے شرک کا گناہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنا دیں، جو اللہ کی بیوی بنا دیے۔ تو یہ بات جو ہے سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ان دعوا للرحمن ولدا۔ تمہاری بات، تم سے زبان سے ایسی بات نکل رہی ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ اللہ کا تحمل ہے۔ اللہ کے صفات میں کیا ہے؟ حلیم۔ پرسنا تھا نا ایک دعا میں، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم۔ تو اللہ تعالیٰ بہت برداشت کرنے والے ہیں بندوں کی۔ یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جو ہے اللہ کا غصہ پھٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت تحمل کرنے والے گھر کے بچے ہیں، انسان نے تو نہیں۔ تو اب یہاں پوچھا جا رہا ہے، ان سے پوچھیے توحید کے اوپر۔ تو جو ہے اب یہ انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے۔ انبیاء کرام ڈرانے والے تھے، اور دوسری قوم جن قوم کو ڈرایا گیا تھا ان کا کیا انجام ہوا، وہ بیان کرنے کے بعد تو انبیاء کرام کس بات کی دعوت دینے آئے تھے؟ توحید کی دعوت دینے آئے تھے۔ توحید کو مانو، اس پر قائم رہو، کل آخرت میں نجات ہوگی، آخرت کی۔ انبیاء کرام جو عقیدے کی دعوت دیتے ہیں، ایک تو اللہ کو سب سے اہم چیز جو ہے توحید ہے،
توحید ایسے اس میں کوئی شرک کی ذرا بھی ملاوٹ نہ ہو. اب آپ ایک جو ہے بوتل لوگ جا رہے ہیں حج کو جا کے لے کر آئے بھائی زمزم, ایک قطرہ پیشاب کا ڈالو, کیا ہوتا بولو, پورا خراب ہوا نا. ایسے ہی توحید ذرا بھی اس میں ملاوٹ ہو گئی شرک کی, ختم گیا برا. تو کہاں کہاں شرک شامل ہوتا ہے قرآن نے اتنا تفصیل سے بیان کیا, تھوڑا سا بھی شامل ہو گیا تو بس. توحید کے دلائل بیان. اب اس کے بعد ان لوگوں کے جو خیالات ہیں, جو عقائد ہیں ملائکہ اور جنات کے بارے میں, کہ نعوذ باللہ ان کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے. جنات کو فرشتوں کی مائیں قرار دیتے ہیں, اللہ کی بیویاں. اللہ کا فرشتوں سے نسبی تعلق ہو گیا, جنات سے اللہ کی زوجیت ہو گئی جناتوں سے. پوچھئے کیا خدا کے لیے تو بیٹی, تو وہاں وہ لوگ, اور پھر کیا تھا, بیٹی پیدا ہوئی دفن کرنے کا. کیسے بھی ہو تم لوگ, تم خود ہونا پسند نہیں کرتے, اللہ کو پسند کر رہے ہو. جب تمہارے لیے بیٹے ہوں, اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو, اور اگر اللہ کے لیے بیٹیاں. ہاں, دوسری بات کیا, اللہ نے عورتوں کو, فرشتوں کو عورتیں بنائے, تم دیکھ رہے تھے کیا؟ تو فرشتے مرد عورت کیا بھی نہیں. یہ تو فرشتوں کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا ہے کہ مرد عورت کچھ بھی نہیں ہو. اور ان میں نافرمانی کا ارادہ بھی نہیں, نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے. پورے کائنات کے نظام جو چل رہا ہے, ہم سمجھیں جو بچہ چل رہا ہے, نہیں ہے سب. اب دیکھو ہماری لائٹ ایک بٹن لگا نہیں چلتی, سورج اتنا بڑا سورج کیسا چلتا ہے بولو, کتنا بڑا لائٹ ہے, پورے کائنات کو روشن کرنے والی لائٹ. 50,000 فرشتے اس کو نکال رہے ہیں, معلوم ہے نہیں. 50,000 فرشتے ہیں. بٹن مارے تمہارا فین چلتا کیا, ہوا کیسا چلتا ہے, ہوا چلانے والے فرشتے ہیں. پورے کائنات کے نظام فرشتے کر رہے ہیں, سب اللہ کے مطیع فرمانبردار ہیں. تو مطیع فرمانبرداروں کو اللہ کی بیٹیاں ہوتے ہیں نا, اپنی بیٹیاں کام لگاتا ہے اللہ تعالیٰ. جو دنیا کاما کرو جاؤ تمہیں. تو یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے. محض جو ہے تم جھوٹ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والے بالکل جھوٹے. تم ذرا سوچو, کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو پسند کر لیا, تمہارے لیے بیٹے پسند کیے, تم کو کیا ہو گیا ہے, تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. یعنی جو وہاں مکے کے لوگ, صرف یہ یقین نہیں بلکہ مشرکین مکہ اور باقی بہت سارے بازو کے تمام قبائل سے وہی رکھتے تھے, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, جنات سے اللہ کا تعلق ہے, اس سے بیٹیاں پیدا ہوئی ہوں اللہ کی. لوگوں نے اللہ میں اور جنات میں رشتہ داری قرار دی, جس کا بتلان ظاہر ہے, کیونکہ بیوی جس کام کے لیے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, اس سے کسی کی ضرورت نہیں. اور جس کو یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں, یہ کیفیت ہے کہ جنات, ان کا عقیدہ ہے جو سب کافر ہیں, وہ عذاب میں گرفتاروں کے آنے والے ہیں اکثر جن. اور عذاب میں کیوں گرفتار نہ ہوگی, اللہ کی طرف جو ہے غلط عقیدہ منسوب کرتے ہیں. اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں, مگر جو اللہ کے خاص بندے ہیں, یعنی ایمان والے بندے, وہ عذاب سے بچیں گے. سو تم اور تمہارے سارے معبود مل کر بھی, یعنی جو بہکانے والے ہیں, کسی کو اللہ سے نہیں پھیر سکتے جیسا کہ تم کوشش کر رہے ہو. جو جہنم رسید ہونے والا ہے شیاطین ہی جن کو بہکا رہے ہیں اس طرح غلط عقیدے سے, جو صحیح عقیدے والا نہیں بہک سکتا. آگے فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے جو ملائکہ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, جو خدمت ہمارے سپرد ہے, ہم پوری طرح اپنی ڈیوٹی پر ہیں. وما منا مقام و معلوم, ہماری ڈیوٹی کا پلیس ہے, وہاں ہماری ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, ہلتے نہیں وہاں سے. انا لنحن الصافون, ہم اللہ کا حکم سننے, اس کے احکام بجا لانے کے لیے سب بستہ کھڑے رہتے ہیں. ہم ہمیشہ اللہ کی پاکی میں لگے رہتے ہیں, فرشتے تو کریں. انبیاء علیہ السلام کے واقعات نصیحت و عبرت کے لیے بیان کیے گئے. اب پھر توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال, جو قرآن کا اصل مضمون ہے, یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور جنات کی سردار زادیاں کو فرشتوں کی مائیں کہتے تھے. تو علامہ واحدی فرماتے ہیں کہ یہ قریش کا جوہینیہ, بنو سلمہ, بنو خزاعہ, بنو ملی, سب یہ عقیدہ رکھنے والے تھے, یہ کچھ نہیں, سب لوگ اسی عقیدے میں تھے. فاستفتہم, اس لیے کیا پوچھو ان کو. اب دلائل کس طرح سے ہوتے ہیں, کیا تمہیں دیکھیں گے, ایک تمہارے پاس کتاب ہے,
نہیں ہے. پھر دلائل 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک مشاہدہ, دوسرا نقلی دلیل. نقلی لینا لکھی ہوئی کتاب. عقلی دلیل. عقلی دلیل تمہارے راستے بیٹا نا, ان کے الگ سے بیٹے ہیں, یہ کیسی عقل تمہارا عقل کیا ہوا؟ تینوں بھی نہیں ہے. نہ تم نے دیکھا ہے پیدا کرتے وقت کہ وہ عورتیں ہیں, یہ بھی دیکھا نہیں. تمہارے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے, اور تمہاری عقل بھی کیا کہتی ہے بولو؟ لڑکیوں کو تم اتنا برا سمجھتے ہو. اتنا برا تھا عورتوں کا نظام اس زمانے میں. یہ اسلام ہے جو آپ کو عورت کو کچھ مقام دیا. وہ بولے عورت جنگ میں لڑ سکتی کیا؟ میراث میں حصہ نہیں عورت کا, معلوم ہے نہیں. پہلے تو پیدا ہوتی ہے قتل کر دینے کا, زندہ دفن کرنا یہ تھا ان کا. عورت کو میراث میں حصہ نہیں دیتے تھے, اس کا کوئی مقام نہیں. کتنے انس کر لو شادیاں بے حساب. اسلام آپ کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام میں 4 شادیاں کرنے کیا کرنا سمجھیں؟ وہاں بے حساب تھا. اسلام لمٹ کیا ہے یہ سمجھ رہے؟ اسلام میں پابندی لگا دی. کیا خیال ہے کہ جی تمہارے اسلام میں 4 شادیاں کرنے کیا کہتے ہیں؟ فرض ہے کیا 4 شادیاں کرنا؟ ایسا بولتے ہیں کہ 4 شادیاں کرنا فرض ہے, سمجھ لیں. ایسا نہیں ہے, بے حساب شادیاں کرتے تھے وہ لوگ. ہاں, غیلان کا سردار, انہیں آیا اسلام قبول کیا, کتنے 10 بیوی تھے, الگ الگ 4 رکھو باقی طلاق دے دو. فلاں صاحب یوں نہ آئے اور میرے پاس 5 بیویاں ہیں تو 4 رکھ لو باقی طلاق دے دو. 4 جن نہیں رہ سکتے, وہ بھی ان کے ادا کرے تو بشرطے کہ تم ان کے حقوق ادا کر سکتے ہیں تو 13 کو, نہیں تو 4 بھی نہ کو, ایک کے اوپر اتفاق کرو. تو عورتوں کو حق دیا اسلام, معلوم ہے. تو اب جو لوگ ہٹ دھرمی کرنے والے ہیں ان کو الزامی جواب دینا پڑتا ہے. لکھا میں نے ان آیتوں سے معلوم ہے کہ جو لوگ ہٹ دھرم ضد پر تلے رہتے ہیں ان کو الزامی جواب دینا پڑتا ہے. الزامی جواب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دعوے کو خود ان کے دوسرے نظریے سے باطل کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم اس کو تسلیم کرتے کر کو نہیں, بلکہ بسا اوقات وہ دوسرا نظریہ بھی غلط ہوتا ہے مخالف کو سمجھانے کے لیے. یہاں بار تعالیٰ نے ان کے عقیدے کے ذریعے ان کے نظریے کو استعمال کر بیٹیوں کا وجود تمہارے لیے باعث سے ننگ آ رہا ہے. پھر اللہ کو بیٹیاں ہیں بولتے ہیں, نہیں اللہ کے بیٹے بھی ہیں بولے تو نہیں, ہم نہیں مان رہے. تمہارے دلیل کو رد کرنے کے لیے بول رہے ہیں. اب عیسائی لوگ اللہ کو بیٹا بول رہے ہیں, چلے سلام کو, تو کیا صحیح ہے کیا؟ ہرگز غلط ہے وہ بھی. تمہیں جو بیٹیاں بول رہے ہیں وہ اس کے واسطے تمہاری دلیل کو وہاں رد کر رہے ہیں, الزامی دلیل کہتے ہیں. تو بیٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں اللہ کے لیے؟ کیا بیٹے ہو سکتے ہیں وہاں سے؟ بیٹے بھی نہیں ہو سکتے اللہ کے لیے. یہ بات بھی ہے. تو الزامی دلیل کہتے ہیں. فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہتے تھے, درست ہوتا ہے, یہ بھی غلط ہے. اصل جواب یہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اس لیے نہ بیٹوں کی ضرورت ہے نہ بیٹی کی ضرورت ہے, ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. ہم یہاں سوچتے رہتے ہیں کیا صاحب کیا بھی بچے تھے تجھے کیوں کرنا ہے, کیا ہمارے بات کون تھی ہونا تجھے ہمارے پیچھے خدمت کے لیے ہونا, اس کے لیے ہونا, یہ سب یہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. انسان جو ہے ضرورتوں میں گھرا ہوا ہے. دیکھو انہیں چاہتا ہے کہ جو ہے اس کی خدمت کرے, اس کا نام لینے والا رہے. ہمارے بات کون صاحب ہمیں کیا کون نہیں جی اس کا اگر بولتے کون نہیں, یہ بیٹا نہیں جی ان کے وہ وہیں ہوتے بیٹا وہ سب بولتے رہتا ہے. اس کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے, 2 بیٹیاں تھے فلان تھے, یہ سب چلے رہتا نا. تو اللہ کا ہمیشہ رہنے والی ذات ہے, اس سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم ہمیشہ رہنے والے چند دن کے لیے ہی, اس کی وجہ سے ہم کو ضرورت پڑتی. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ہے, اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ بے نیاز ہے, سمجھا. تو اللہ کے بارے میں ہمارا بالکل صحیح عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. تو ذات میں شریک کرنے والے لوگ بیٹے بیٹیاں وغیرہ, بیویاں, مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی قرار دیا. ان لوگوں نے جناتیوں کو جو ہے اللہ کی بیویاں قرار دیا. تو بہت اللہ کے لیے بہت اس کی بات ہے, بہت غصے آنے والی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے چپ تحمل کر کے ہم لوگ جی رہے ہیں, تو کیا بھی نہیں, اللہ کے خلاف ایسی بات ہو رہی ہے اس کی صفات میں. ہاں تو یہ اللہ کے بیٹے ہے. ہاں پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے شریک بناتے ہیں اللہ کے اختیارات میں. یہ بزرگ شریک ہیں, وہ بزرگ شریک ہیں, ارے کیسا بھائی کچھ اللہ کے صفات میں شریک. اللہ کے صفات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں. اس اللہ کا علم جو ہے ذاتی کلی ہے اور ہماگیر ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے اور ما کان ما یکون, جو کچھ وہ اللہ کے کو شامل کر دیے لوگ. اللہ حاضر ناظر ہے, ان کو اللہ کے حاضر ناظر کر دیے. معلوم ہے نا,
تو شرک اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اصل میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں, کھلا بولتے ہو نا, اللہ کے رسول حاضر ناظر بولتے ہیں نا. دیکھو نا بڑے بڑے بازاں کرتے ہیں, ابھی تمہیں سنیں گے نہیں, میں ڈائریکٹ سن بلاری میں جب تھے سنی جماعت, آل انڈیا سنی جماعت, ان کا نام آل مصطفیٰ صاحب تھا, نام آل مصطفیٰ. 8-10 بجے سب کو کھانا گنا کھلانے کے بعد 10 بجے سے لے کر رات کے 12-1-2 بجے تک چلتے ہمارا بیٹھ. اللہ کے لوگ حاضر ناظر ہیں, اللہ کے لوگ کا سب کچھ علم ہے, مختار کل ہیں. یہ سب یہ عنوانات ان کے مختار کل, نور کامل ایسے ہیں کہ حاضر ناظر, یہ عنوانات ان کے عنوانات تقریر کرنے والے. کتنے لوگ گمراہ ہو گئے, کیا ہے ہماری پاک بلاریہ ہے, کوئی بھی اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہو تو کندی ویسے تھوڑے اسے سے آیا تو دیکھو کبھی نہیں ہونا, اچھی طرح ہر ایک سے اقرار کرنے والے اللہ کے حاضر ناظر ہے, ہر ایک لفظ بولنا وہاں سے وہ پورے مجموعہ بولنا. تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں. اللہ کے صفات کیا؟ اللہ کا علم, اللہ حاضر ناظر ہے, اللہ کی قدرت میں کوئی شریک نہیں. تو اللہ کے رسول سے کل لا املک نفسی ضرر, میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کیا کر رہے معلوم ہے نا, میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان نہیں کرتا, تمہارا کیا لائق بیٹھے یہ دیکھو کہ اللہ کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں, بولو سچے ہیں نہیں. پھر قرآن میں کہہ رہا ہے, قرآن میں ہی کہلوا کیا ان کے ذریعے سے, میں اپنی جان کا نفع نقصان نہیں رکھتا. لا عالم الغیب, تو کہتے کہ میں غیب نہیں جانتا, عالم الغیب, اللہ کے عالم الغیب. ارے اگر عالم الغیب تھے تو جو ہے قرآن نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن نازل ہوا, پریشان میں اللہ کے رسول ہے نہیں, کانپنے لگے, پڑھو کرو اقرا کو, تو پڑھو کو کانپتے آ گئے, میری جان کا خطرہ ہے بولے. اگر معلوم ہوتا تو انہوں نے لکھنے کی ضرورت کیا تھی, مجھے سب معلوم ہے, تمہیں کہیں جاؤ اور بولتے سمجھ معلوم ہے, تمہیں کھلا رہے ہیں بار بار. 30 سال میں قرآن نازل ہوا ہے کہ نہیں, سیدھی سادھی بات. دیکھو لوگ مسئلہ پوچھتے تھے, سر ابھی وہی نہیں ہے, بولتے تھے نہیں وہی نہیں ہے, ابھی ٹھہرو, وہی آتی آ جاتی کبھی وہی آنے میں دیر ہوتی. ایک سوال پوچھے اصحاب کہف کون ہیں, اور جو ہے ذوالقرنین کون تھا, روح کی حقیقت کیا ہے, تو میں جو ہے کل جواب دوں بولے. تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں, 15 دن نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کی جو چارپائی تھی وہاں کتے کا بچہ تھا, دیکھے نہیں تھے وہ. 15 دن ہے ایسے کیا, لوگ آنا ہمارے سوال کا جواب کیا ہے, بولو نہیں جبریل نہیں آئے, جواب نہیں دیتا. میں بھی جبریل ایک دن وہ سب جھاڑا جھوڑ کرتے نا, جھاڑا جھوڑی کرتے دیکھے تو یہ بچہ چھوٹا بچہ تھا, نکال کے پھینک دیا وہاں سے. اس کے بعد آئے, اس سے آ کے پوری صورت سنائے, جبریل کیا ہے 15 دن آپ کے گھر میں جو ہے آپ کے جس کے نیچے چارپائی نیچے کتے کا بچہ تھا, جہاں کتا تصویر ہے ہم نہیں آتے. بولے ہمیں کیا کریں, 10 لاکھ چھوڑے نہ کو چاہتے فرشتے رحمت سے گھر کے دل لگے 12 لاکھ چھوڑے, تمہیں آنے کی ضرورت نہیں, ہم رحمت کے فرشتے کی ضرورت نہیں. گھر سے فوٹو پھٹوا لگے, راستے میں پھٹوا لاکھ چھوڑے, راستے میں بنو کتے میں, گھر میں نکو, ہمارے رحمت کے فرشتے کی ضرورت ہی نہیں. ہم نے دیکھو گھر میں داخل نہیں ہوئے, اللہ کے رسول میں ایک پردہ پڑا تھا, پردے کے اوپر جو ہے جاندار کی تصویریں تھی. پریشان ہو گئے حضرت فاطمہ, یہ کیا ہوا, ابا تو آنے والے. تو بولے کہ جو ہے جلدی جا پوچھو کیا ہوا. ارے میں تصویریں لگی, میں کیسا ہوں گھر میں ہوں, پردہ پھاڑ دیا وہاں سے. اتنی کلیئر کٹ تعلیمات کے باوجود بھی ہم کھل کر نافرمانی کر رہے ہیں. دیکھو تو بہرحال سے ہمارا موضوع یہ ہے, اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں. ابھی اللہ کی ذات میں شریک کرتے اب جان دے وہ ایک ایسا راز ہے, وہ بولنا نہیں, وہ نہیں, یہ نہیں, کہ بعد میں کیا کرے. اللہ کی محمد کے روپ میں آتا, چلو نکال چھوڑا. اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑا افطرا کے معنی جھوٹ گھڑنا, اس سے بڑا جو ہے دین کے اندر جو ہے الہاد کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہے رسول کے روپ میں آ گیا تھا. اللہ احد ہے, قل اللہ احد. محمد کا نام ایک محمد ایک ہے, احمد ایک ہے, دونوں میں میم کا پردہ ہے. میم کا پردہ اڑ کو ہونے چاہیا تھا, جو احد تھا میم کا پردہ اڑ کے آیا انہیں محمد احمد کے روپ میں. تمہیں پہچانے نہیں, وہ ہمیں معرفت کے لوگوں پہچانے. یہ دیکھو تمہیں پہچانے نہیں, تمہیں ہمارا پیالہ پیو تو ہمیں پہچان کراتے. وہ راز ہے, وہ نہیں بولنا.
اب نہیں بولنا گا تو کیا کریں گے لوگ؟ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے. وہاں سے بعد میں ایسا برت نہیں چلتا. اب بولیں گے چلو محمد کے شہر میں بے پردہ خدا ہے. چلو محمد کے شہر کون سا؟ مدینہ. بے پردہ خدا ہے کون؟ انہوں سے محمد ہی بے پردہ خدا ہیں جی. پہلے اڑے تھے انہوں میم کا پردہ نکال چھوڑے ہو. اللہ کیا رسول کیا ایک ہی. اس سے بڑی گمراہی کیا نہیں ہو سکتی. کفر ہے یہ اور زندقہ ہے. اس کی تائید کرنے والا بھی کافر ہے. دیکھو کیسٹ کسی کے پاس ہے تو دیکھو جتنے لوگ تائید کر رہے تھے سب جھوم رہے تھے. قوال گا رہا تھا محمد کے شہر میں بے پردہ خدا ہے, انہیں گا رہا ہے, سب جھوم رہے ہیں. کتنے لوگوں کافر بنایا گیا معلوم ہے. کیا کرنا دین کا بنیادی عقیدے سے, کیونکہ یہاں وہی آ رہا ہے اللہ کی بیٹیاں وہ کرنے کی وجہ سے اسی بولنا پڑ رہا ہے. پھر میں اس کی پہلے بول چکا ہوں میں آپ کو. تو جو ہے سب سے اہم چیز توحید. ہماری توحید میں ذرہ برابر بھی شرک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کی ذات, اللہ کے صفات, اللہ کے اختیارات, اللہ کے حقوق, اللہ کا اس کے آگے جھکو, اس کے لیے سجدہ کرو, اس کے لیے قربانی کرو. یہاں قربانیاں ہو رہی ہیں, یہاں قبروں سجدے ہو رہے ہیں. لاڑلی اس کے جو ہے لاڑلی مچا کی قربانیاں چلے وہاں پر بھڑکل صاحب کی قربانیاں کریں تمہیں کیا ہے. اللہ کے حقوق, اللہ سے دعائیں مانگو. دعائیں کہاں مانگ رہے تمہیں؟ یا غوث, میں الزام لگا رہی ہوں تمہارے واٹوں پہ کیا لکھا ہوا ہے دیکھو. ہم کسی پہ الزام لگانا چاہتے نہیں. کیا لکھا ہے؟ یا غوث, یا علی, یا خواجہ, کے بی این, کیا لکھا ہے؟ کیا بگڑا ہوا ہے ماحول دیکھ رہے نہیں. دین کی بنیاد سے ہم دور ہو گئے. کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.